اس کا جو ابتدائی مضمون جو آ رہا ہے وہ نبی کی بیویوں کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر یہ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. تو حقیقی اہل بیت میں تو حضور کی ازواج ہی ہیں. پھر سیدہ فاطمہ بھی نبی کی اہل بیت میں ہے، لیکن حضرت علی، امام حسن حسین کو نبی نے اہل بیت میں شامل کیا ہے. اور بعض صحابہ ایسے ملتے ہیں کہ جو قبیلہ بھی دوسرا، خاندان بھی دوسرا، لیکن نبی کا شفقت کرم حضور نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، جس میں ایک سلمان فارسی ہے، حضور نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا. حضرت زید ابن حارث ہے، غلام ہے، نبی نے ان کو بھی اہل بیت میں شامل کیا. بخاری کے اندر کتاب التفسیر کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لائے، حضرت عائشہ کی باری میں تھے، اور جب حضرت عائشہ کے حجرے میں آتے ہیں تو کیا کہہ کر سلام کرتے ہیں حضرت عائشہ کو؟ السلام علیکم یا اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر سلام ہو. پتہ چلا کہ ام المومنین حضرت عائشہ بھی اہل بیت میں شامل ہے. اور آئیے دوسری حدیث دیکھ لیں. امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہے، امام مسلم کے استاد ہے، امام ابو داؤد کے استاد ہے، 3 سیاح ستہ جو لکھنے والے محدثین ہیں ان کے 3 کے یہ استاد ہیں. اور ان کی مشہور حدیث کی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ 214، حدیث نمبر 10811. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ عن ابن ابی ملیکہ ان خالد ابن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بعث الی عائشہ رضی اللہ عنہا ببقرۃ من الصدقہ. حضرت ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن سعید صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی طرف ایک گائے جو ہے صدقے کی گائے بھیجی، بطور صدقہ تحفے کے، گائے صدقے کی تھی. ام المومنین کے گھر کو روانہ کیا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہے. فردتها وقالت ان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل لنا صدقہ. حضرت عائشہ نے اس گائے کو لوٹا دیا، یہ کہہ کر فرمایا کہ ہم آل محمد ہیں، ہم صدقہ نہیں لیتے، ہم پہ صدقہ جائز نہیں، صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں، یہ کہہ کر گائے لوٹا دی. امام ابن ابی شیبہ نقل کر رہے ہیں. تو سیدوں پر صدقہ لینا جائز نہیں ہے. تو اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ازواج محترمات بھی وہ ہے کہ نبی کے اہل بیت میں، اور ان پر بھی صدقہ کھانا جائز نہیں ہے. اس سے یہ استنباط کیا. تاریخ میں ایسے 2 فرقے ملتے ہیں کہ جو بڑے عجیب و غریب ہیں. ایک ہوتے ہیں ناسبی اور خارجی. ناسبیت ابتدا ہے اور خارجیت پھر اس کی انتہا ہے. دوسرا ہوتا ہے شیعہ رافضی. شیعہ ابتدا ہے، رافضیت انتہا ہے. یعنی بولتے ہیں نا کہ آدمی پہلے کریلا ہوتا ہے، جب کریلا ہوتا ہے تو ناسبی ہوتا ہے، پھر نیم چڑھ جائے اس کے اوپر، نیم چڑھا کریلا تو خارجی بن گیا. کریلا ہے تو شیعہ ہے تو کریلا ہے، کڑوا ہے ابھی، اور اسی کریلے پہ پھر نیم کا پانی چڑھ جائے تو پھر رافضی ہو جاتا ہے، نیم چڑھا کریلا. تو ناسبی اور خارجی یہ امام حسن، امام حسین، علی کو اہل بیت نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ علی تو ابو طالب کی اولادوں میں، اہل بیت تو صرف نبی کی جو ہے اولاد ہے، اور امام حسن حسین نواسے اولاد نہیں ہے. تو چنانچہ ناسبی اور خارجی یہ بدبخت ہے کہ جو معاذ اللہ نعوذ باللہ امام حسن اور امام حسین اور امام حسن اور امام حسین کی اولادوں کو اہل بیت میں ہی نہیں مانتے، انکار کرتے. اور شیعہ اور رافضی وہ ہے جو ازواج مطہرات کو اہل بیت میں نہیں مانتے. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جو شہزادگان رسول کو اہل بیت سے خارج کرتا ہے، ایک وہ ہے جو ازواج محترمات کو اہل بیت سے خارج کرتا ہے. وہ خوش نصیب اہل سنت و جماعت ہے جو ازواج کو بھی اہل بیت میں مانتا ہے اور نبی کی اولادوں کو بھی اہل بیت میں مانتا ہے، حتیٰ کہ ہم سلمان فارسی کو بھی اہل بیت میں مانتے ہیں. ہم نے کسی کا انکار نہیں کیا. اور ظاہر ہے کہ ازواج محترمات اہل بیت میں نہ ہو، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ایسی بیویوں کو پسند کریں گے کہ جن کے عقیدے خراب ہو، جن کے عقیدے درست نہ ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ صاحب شیعہ کہتے ہیں کہ ازواج محترمات کو اس لیے مانتے کہ یہ ان کے عقیدوں میں بڑے فساد تھے. معاذ اللہ. حضرت عائشہ کو دیکھیے صاحب کہا کہ وہ علی سے لڑی. حضرت حفصہ کو دیکھیے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، نبی کی بیوی ہے، کہا حضرت حفصہ وہ حضرت فاطمہ سے حسد رکھتی تھی. کہا ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے، حضور کی بیوی ہے. کہتے نہیں، معاویہ بھی لڑے اور یہ ان کی بہن ہے، لہٰذا ان کو بھی ہم پسند نہیں کرتے. یعنی دشمنی کا معیار انہوں نے اپنی عقل کی کسوٹی پہ رکھا ہے. یہ جس سے چاہیں گے اس سے دشمنی نبھائیں گے، جس کو چاہیں گے یہ مانیں گے. لیکن قرآن عظیم کا اگر بغور مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کی بیویوں کی اہمیت کیا ہے. آئیے دیکھیں قرآن عظیم پارہ 18 سورہ نور. اور سورہ نور وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی فضیلت میں نازل ہوئی. حضرت عائشہ کے فضائل اللہ نے بیان کیے سورہ نور کے اندر، اور حضرت عائشہ پہ جو تہمت لگائی گئی تھی بعض، ان تہمتوں کا جواب دیا گیا. سورہ نور آیت نمبر 26 خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے، یہ ایک فطری قانون ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ گندی عورتیں کس کے لیے ہیں؟ گندے مردوں کے لیے. بدکار عورت بدکار مرد کے لیے. اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے. آپ تحقیق کر لیجئے، اس پہ تو علماء نے باضابطہ اپنے تجربات بیان کیے. اور اگر مجھ سے آپ پوچھے
تو اب کیونکہ کسی کی رسوائی منظور نہیں ہے اس میں، اب بولنا بھی نہیں چاہیے. اگر تھوڑا آپ اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں نا تو آپ کو سلک مل جائیں گے کہ اگر آدمی بدکار ہو تو عورت بھی 1.5 شائی نہیں ملتی، پھر اس کی باپ ملتی ہے. آدمی نیکوکار ہو تو عورت بھی نیکوکار ملتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ گندے مرد گندی عورتوں کے لیے اور گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے. اور پھر آگے فرماتا ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، اور ستری عورتیں سترے مردوں کے لیے اور سترے مرد ستری عورتوں کے لیے. ستری عورتیں سترے مردوں کے لیے، یعنی پاک اور اچھی عورتیں کس کے لیے؟ پاک مردوں کے لیے. پاک اور اچھے مرد پاک اور اچھی عورتوں کے لیے. تو یہ اصول ہے. قرآن نے یہاں ایک اصول بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت الہیہ یہ ہے، اس کی سنت الہیہ یہ ہے کہ اچھے مرد کے ساتھ گندی عورت نہیں ہوں گی اور گندی عورت کے ساتھ اچھا مرد نہیں رہ سکتا. گندا مرد تو گندی عورت، اچھا مرد تو اچھی عورت. مجھے بتائیے پوری کائنات میں سب سے سترے اور سب سے پاک کون ہے؟ بولو یار. آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آقا گوارا کریں گا کہ گندی عورتیں آپ کے نکاح میں ہو؟ تو یہ تو قرآن عظیم کا انکار ہوا، قرآن عظیم کے خلاف ہو گیا. تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بھی ستری ہے کیونکہ مصطفیٰ سترے ہیں، حضرت حفصہ بھی ستری ہے کیونکہ مصطفیٰ سترے ہیں، ام حبیبہ بھی ستری ہے کیونکہ مصطفیٰ سترے ہیں. ورنہ یہ تو بھی قرآن کا انکار. اور سترے ہیں اس لیے قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے چاہتا ہے کہ ہر ناپاکی کو دور کر دے. تو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کی ہر زوج مطہرہ پاک و ستری ہے کیونکہ مصطفیٰ کے پاک و ستھرا ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. جو مصطفیٰ کے بارے میں بدگمانی کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. میرے آقا ظاہراً بھی پاک ہے، باطناً بھی پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے. تو اللہ گوارا نہیں کرے گا کہ پاک مصطفیٰ کے لیے گندی عورتیں نکاح میں دے دے. تو پتہ چلا کہ ازواج مطہرات بھی صاف ستھری ہے. آئیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں نکاح کے لیے اچھی عورتیں، اچھے خاندان تلاش کرو. یہ تاکید کی حکم دیا کہ نکاح کے لیے کیا کرو؟ اچھے خاندان تلاش کرو. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ فرمایا فإن العرق دساس، کہ خون کے اثرات نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. خون کے اثرات کہاں منتقل ہوتے ہیں جناب؟ نسلوں میں. گندے خاندان کی گندی عورت لاؤں گے، نسلوں میں گندگی آئے گی. حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ کسی نسل میں ایک بدکار پیدا ہو جائے تو 7 نسلوں میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور آئے گا. لوگ بڑے شوق سے زنا کرتے ہیں، بڑے شوق سے بدکاری کرتے ہیں، بڑے شوق سے ہوٹلوں میں جاتے ہیں، سوچتے بھائی کیا ہوتا ہے، ہم تو بدکار ہیں لیکن ہمارا بچہ تو بڑا نیک نکلے گا. ابھی جب تو گندا ہے، بیج گندا ہے تو درخت کیسے اچھا نکل سکتا ہے؟ اور درخت گندا بنے گا تو اس سے پھل کیسے اچھے ہو سکیں گے؟ اگر پھل اور درخت اچھا چاہتے ہو تو بیج کو اچھا رکھنا پڑے گا. اس حدیث کو امام ابن عدی نے لایا الکامل کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ 261، حدیث نمبر 16918. امام دہلوی مسند الفردوس میں لائے حدیث نمبر 2291. امام جلال السیوطی لائے الجامع الصغیر اپنی کتاب میں حدیث نمبر 3283. امام المتقین دی کنز العمال میں لائے حدیث نمبر 44559. 2 چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. مولا علی کی ایک روایت آتی ہے، حوالہ نہیں دے رہا ہوں ابھی کیونکہ تھوڑا سا خاص چیزوں پر ہی حوالے دوں گا، وقت تھوڑا سا بچ جائے اس سے. مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان میں 2 چیزوں کے اثرات منتقل ہوتے ہیں، ایک خون اور دوسرا دودھ. دودھ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. اچھا دودھ پاکیزہ کب ہوگا؟ جب عورت پاکیزہ ہوگی. عورت گندی ہوگی تو دودھ بھی گندا ہوگا. گندے سے مراد وہ بدن والی گندگی مت سمجھیے، نہیں تو کہیں گے بھائی ہم تو بہت روز نہاتے دھوتے ہیں، ہماری بیوی تو بڑی صاف ستھری رہتی ہے. یا باطنی گندگی مراد ہے، چاہے وہ بدعقیدگی کی گندگی ہو یا بدعمالی کی گندگی ہو یا بد اخلاقی کی گندگی ہو. گندگیاں بہت طریقے کی ہوتی ہیں. مولا علی فرماتے ایک دودھ کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور ایک خون کا اثر. اس پہ بہت سارے واقعات ہیں لیکن اب وقت بڑھ جائے گا. تو بہرحال عورتوں کے نکاح کے لیے تاکید کیا آقا نے کہ اچھے خاندان کی نیک عورت تلاش کرو. اور پھر ایک دوسری حدیث میں آقا فرماتے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سرکار کہتے تنکح المرأۃ للاربع. آقا نے فرمایا کسی بھی عورت سے 4 وجوہات سے، 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے. 4 سبب ہوتے ہیں نکاح کرنے کے. انہی 4 بنیادوں پر کسی سے نکاح، عورت سے نکاح ہوتا ہے. پہلا کیا؟ لبالہا، یا تو دولت کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں. دولت مند ہے، دیکھتے ہیں نا آج کل تو یہی چل رہا ہے، لڑکی کا گھرانہ پیسے والا ہو، جہیز زیادہ ملے گا بھائی، گاڑی ملے گی، فرنیچر اچھا ملے گا، کیش ملے گا. اور سب سے بدتر حال تو بہار اور یوپی کا ہے بھائی. مہاراشٹر کے لوگ تو پھر بھی ٹھیک ہے، ہمارے یہاں بڑا شعور ہے، اللہ کا کرم ہے، جو مل گیا مانگتے نہیں ہے. وہاں تو ڈیمانڈ ہوتی ہے بھائی صاحب لاکھوں کی. کئی ایسی شادیاں ہیں، ویڈیو آتے ہیں اور میں جاتا ہوں تو مجھ سے تقریریں کروائی جاتی ہے، مولانا جی اس پر بولو، اس پر بولو، اس پر بولو. بہت برے حال ہے صاحب. پورے خاندان والے کو ایک ایک ہنڈا دینا ہے.
برتا نکل جاتا لڑکی کے بعد کا. گاڑیاں بٹتی ہے صاحب, کیش بٹتے 1-1 لاکھ, یہ بد حالت ہے. آقا فرماتے ہیں 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے, 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح ہوتا ہے. پہلا مال کی وجہ سے, ولی حسابیہا, اور حسب خاندان کی بنیاد پر نکاح ہوتا ہے. خاندان اونچا چاہیے, خاندان بڑا چاہیے بھائی. ارے بھائی وہ منصوری خاندان, پنجارے ہم کو نہیں چلتے بھائی. ارے وہ انصاری, وہ جلائے ہم کو نہیں چلتے صاحب. یہ بھی ہمارے ماحول کا ایک حال ہے. آگے آقا فرمائیں گے کہ کس بنیاد پہ تمہیں نکاح کرنا ہے. فرمایا مال کے سبب سے لوگ نکاح کرتے ہیں, حسب اور خاندان کی بنیاد پہ نکاح کرتے. وجمالہا, حسن کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. لڑکی خوبصورت ہونا, 19-20 نہیں, لڑکا نہیں دیکھ رہا کہ میں کتنا ڈھیبرو ہوں. لڑکی کلین ہونا, ایک دم بہت خوبصورت ہونا. اپنا حسن و جمال نہیں دیکھ رہا کہ اپنا حال کیا ہے بھائی صاحب کا. تو یہ آج کل ہے, چل رہا ہے. تو حضور کہتے ہیں اب کتنی چیزیں ہو گئی. میں رک کے اور زور دے کے اس لیے بول رہا ہوں کہ جوانوں کا وجبہ زیادہ ہے اور کواروں کا وجبہ زیادہ ہے. تو یہ سنو, آپ یہ چیزیں سنانے لائق ہے, سننے لائق ہے, نبی کی سیرت اپنانے لائق ہے. پہلے حضور نے فرمایا مال کے سبب سے نکاح کیا جاتا ہے, خاندان کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. تیسرا فرمایا حسن کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے. ولی دینہا, اور دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. فاظفر بذات دینی ترابت یداکا, اللہ تیرے ہاتھ خاک آلود کر, جب بھی نکاح کر تو دین کی بنیاد پر نکاح کر. یہ اللہ کے نبی نے سخت لہجہ بنایا, اللہ تیرے ہاتھ خاک آلود کر دے, مطلب تیرے ہاتھ خاک میں بھر جائے. یہ عرب کا محاورہ ہے, یعنی تو اپنے خاندان میں موتیں دے کے تیرا خاندان تباہ ہو جائے. ہم اپنی گورانی زبان میں اس کو بولتے ہیں, ابے تیرے خاندان کے لوگ مر جائے, تیرا باپ مر جائے, تیری ماں مر جائے, تاکہ تو یہ عرب کا جملہ تھا کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے, یعنی خاک میں بھر جائے. تو ہاتھ خاک میں کب بھرتے ہیں؟ جب کوئی مرتا ہے تو آدمی مٹی دیتا ہے, قبر پہ جا کے مٹی ڈالتا ہے. تو خاک آلود یہ وہ بددعا ہے ایک طرح سے کہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائے, یعنی تیرا خاندان تباہ ہو جائے کہ تو مال کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے, حسن کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے, خاندان کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے. نکاح جب بھی کر تو دینداری کی بنیاد پر نکاح کر. خاندان میں دیکھ کہ دینداری ہے یا نہیں. مال سیکنڈ کا ہے, جمال سیکنڈ ہے, خاندان سیکنڈ ہے, یہ سب سیکنڈری چیزیں ہے. فرسٹ چیز کیا ہے؟ لیکن آج کیا ہے, دینداری چھوڑ کر سب دیکھتے ہیں ہم. جی وہابی چلتا نا جی, سب ملاؤں کی باتیں ہیں, مال زیادہ ہے, لڑکی بہت خوبصورت ہے, ارے خاندان بھی تو دیکھو یار, بہت اونچے خاندان. ابے وہابی ہے نا, وہابی سے کیا ہوتا ہے, سب ملاؤں کے بنائے ہوئے اصول ہے بھائی. وہابی سنی لگا کے رکھے, ملاؤں نے دال روٹی کے لیے بنایا ہے, اپنا روزی روٹی